السلام علیکم ناظرین، سیاست کی گرما گرمی ہے اور آپ ہیں اسرار کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل ایک بہت اہم فیصلہ ہوا، سپریم کورٹ نے شریف برادران کو واپس آنے کی اجازت دے دی ہے، اور آج ہم اسی کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس فیصلے کے کیا مضمرات ہوں گے ہماری سیاسی منظرنامے پہ، اور دیکھیں گے کہ جو آنے والے دن ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک، جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل سلسلہ ہے جمعۃ المبارک کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ ہم احادیث پیش کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے احادیث بڑی بیسک ایک چیز جو ہمارا بنیادی ایک سلسلہ ہے تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے، وہ احادیث میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمعۃ الوداع جو ہوتا ہے اس میں بھی ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جمعۃ المبارک کے حوالے سے مختلف جو چیزیں ہیں وہ ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ سید الایام بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن بھی ہے۔ تلاوت قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عبادات میں سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تلاوت قرآن کی مصروفیت کے پیش نظر اور دعا نہ مانگ سکے تو اللہ اسے وہ اجر دے گا جو شکر گزاروں کو زیادہ سے زیادہ دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی جیسے لوہے کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ تو فرمایا تلاوت قرآن اور موت کی یاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دنیا میں تمہارے لیے دو واعظ اور ناصح چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان میں سے ایک بولنے والا جبکہ دوسرا خاموش ہے۔ بولنے والا قرآن مجید اور خاموش موت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے قرب کا افضل ترین ذریعہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت۔ میں نے عرض کیا کہ معنی سمجھنے کا اس میں کیا دخل ہے؟ تو فرمایا خواہ معنی سمجھتا ہو یا نہیں، ثواب اور قرب بہرحال نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر منافق قرآن خواں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے گا وہ ان فقہی معارف سے محروم رہے گا جو قرآن میں موجود ہیں۔ پھر مزید فرمایا قرآن پڑھو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو تکلف کر کے رو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمام کاموں میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت ذکر الہی سے زبان کا تر ہونا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو رات کے وقت نماز میں چپ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستگی کی وجہ پوچھی تو عرض کیا جس کے حضور مناجات کر رہا ہوں وہ تو سنتا ہی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ چلا کر پڑھ رہے تھے۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ میں سوتوں کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں اچھا کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کو اچھی آواز سے آراستہ کرو۔ ناظرین، یہ بیسک چیز ہے تلاوت قرآن پاک، اور جمعہ کے حوالے سے ہم اکثر آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کرتے ہیں، اور ایک بدستور جو ہم آپ کے لیے ایک گزارش بھی رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن صاحب نے یہ احادیث سنی ہے ان سے گزارش ہے کم از کم ایک بار ضرور درود شریف پڑھ لیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے گا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں نے آپ کو جب بتایا تھا کہ آج کا ٹاپک ہمارا شریف برادران کی واپسی اور اس کا امپیکٹ جو ہے پولیٹیکل لیول پہ ہمارے پہ کیا پڑے گا، اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور میرے ساتھ دو بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں سیاسی منظرنامے کی۔ ایک ہمارے ساتھ ہیں اسحاق خان خاکوانی صاحب، وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، اور ان کے ساتھ ہیں قمرزمان قاہرہ صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے آپ کا، اور ان سے ہم بات کریں گے۔ آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ ہمیں کالز کیجیے گا، ہمارے نمبر ہے 92065541 اور دوسرا نمبر ہے 92094452۔ ان دونوں نمبرز پہ آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں اور اپنا ان پٹ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ای میلز بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ہے israr@ptv.com.pk، israr@ptv.com.pk۔ اس پہ آپ ہمیں ای میلز بھی کریں گے تو انشاءاللہ کسی پروگرام میں ان کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں خاکوانی صاحب سے۔ خاکوانی صاحب، کل ایک فیصلہ ہوا جس کو پوری قوم نے دیکھا اور لوگوں نے سراہا بھی اس کو، اور یہ کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک سلسلہ ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس سے ذرا تھوڑی سی پرٹربڈ ہے اور تھوڑی سی اس کو کنسرن محسوس ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کا ایک اور بھی خیال ہے جو تھوڑے سے آپٹمسٹک اپروچ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پریزیڈنٹ مشرف کو فائدہ بھی ہوا ہے کیونکہ ان کی جو اپنی فورسز ہیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ مزید یونائٹ ہوں گی اس فیصلے کے ساتھ۔ کس اسیسمنٹ کے ساتھ آپ ایگری کرتے ہیں؟
صاحب بڑی مہربانی. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو عدالت نے کیا ہے ہمیں سب کو کم از کم کافی لوگوں کی تعداد جو ہمارے ساتھ کولیگز ہیں اور ممبرز ہیں اسمبلیز کے اور باقی دوست جو کچھ سیاسی فہم رکھتے ہیں ان سب کا خیال تھا کہ عدالت پاکستان کے کسی شہری کو روک نہیں سکتی اپنے ملک آنے کے لیے، نمبر 1. دوسرا لوگوں کی نگاہ اس پہ لگی ہوئی تھی کہ از راہ تفنن دیکھا جائے کہ جی معاہدے میں تھا کیا اور لکھا ہوا کیا، اس کی صحت، اس کی قانونی حیثیت لوگوں کو پتہ تھا کہ کچھ نہیں ہے. ایسے معاہدے ہوتے رہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ دیتے رہتے ہیں اور پھر اس میں دھوکے بھی دیتے رہتے ہیں. وہ ایسی یہ سیاسی ایک طریقہ کار ہے، مگر لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس میں کیا ہے. اور جب وہ منظر عام پہ آیا تو اس میں صرف یہی نظر آیا کہ جاتے وقت کتنی منت سماجت تھی اور اپنی تکالیف دور کرنے کے لیے کس طریقے سے اپنے اثر رسوخ کو باہر کے ملکوں کے ساتھ مل کے استعمال کیا گیا اور کس طریقے سے یہاں اپنے تمام پارٹی جن کے ساتھ اتنے روابط تھے کسی کو بغیر بتائے، کسی کو اپنے کانفیڈنس میں لیے وہ آرام سے اپنے سامان بوری لے کر، تمام ویلیوبلز لے کر، ہر چیز بھائی بہنوں کو لے کر باہر چلے گئے. ٹھیک ہے، 5-7 سال 8 سال 6-7 سال انہوں نے کوئی اس کی کوشش نہیں کی کہ اس معاہدے میں کوئی کمی ہے یا خرابی ہے. اب جا کر وہ اس کو روئے کار لائے اور کہا کہ اس میں خرابیاں ہیں اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اب ہم ملک میں واپس آنا چاہتے ہیں. حکومت نے میرے خیال میں جو فیصلہ کیا کہ ان نے زبانی ضرور کہا اور یہ تاثر بھی دیا کہ اگر یہ آئے تو ہم ان کو روکیں گے اور یہ نہیں آ سکتے، یہ ہے وہ ہے، وہ میرے خیال میں صرف پبلک اور ان کو ایک سٹانس کے طور پہ تھا. ان میں ان کی کوئی نیک اتنی سخت قسم کی وہ نہیں تھی، نیت نہیں تھی کہ ان کو زبردستی روکا جائے گا. آج کل جس طرح کا ماحول ہے اور جس طرح الیکشن کے نزدیک یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو خیر وہ بہرحال کل یہ فیصلہ ہو گیا. اور فیصلہ کوئی کم از کم مجھے اور ہمارے بہت سارے ساتھی، میں ایک نہیں چند نہیں کہہ رہا، بہت سارے ساتھی کو بالکل کوئی اس میں پریشانی والی بات بھی نہیں اور وہ آئیں. لیکن جو میرا دوسرا کوسچن تھا ساتھ ہی اس کے ملا ہوا کہ کیا اس سے آپ کو فائدہ بھی پہنچا؟ ہاں میرے خیال میں وہ تو اب آنے سے پتہ لگے گا. دیکھیں یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ہم وہ اس کو کنجیکچرنگ کرتے ہیں کہ اب یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ چند حضرات ہماری پارٹی کے چند حضرات جو کوئی اور کہیں ناراض بیٹھے ہیں وہ ضرور ادھر ادھر ہوں گے، بلکہ جو ہے نا ہارڈ کور جو ہماری مین ہماری روح ہے پارٹی کی وہ میرے خیال میں وہیں رہے گی. اسے کوئی فرق نہیں پڑے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے. قمر زمان قاریہ صاحب، ایک طرف تو ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں فیصلہ آ گیا. اگر وہ آتے ہیں تو اس سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ ڈینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو پڑے گا پاپولیرٹی کے حوالے سے، کیونکہ پچھلے دنوں میں سنا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی نواز شریف صاحب کے مقابلے میں کم ہوئی ہے. ڈو یو ایگری ود دس اسیسمنٹ؟ اسرار صاحب، ایک پہلا سوال جو حقانی صاحب سے آپ نے کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں کا جو تسلسل ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے. سپریم کورٹ نے پہلے اپنے چیف جسٹس کو آزاد کرایا، پھر سپریم کورٹ نے جاوید ہاشمی صاحب کو آزاد کرایا، پھر مسنگ پرسنس کو آزاد کرایا. اب شریف برادران کا یہ کیس جو ہے، آج یہ ادارہ، ریاست کا یہ اہم ترین ادارہ اپنا وہ رول ادا کرتا نظر آ رہا ہے جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، جس کی توقع اس اہم اور اگسٹ ادارے سے کی جاتی ہے. اور یقیناً یہی ہماری ضرورت ہے. پاکستان کے اندر ہمارے سیاسی اداروں میں یا ہمارے انتظامی اداروں میں جو کمزوریاں ہیں، جو خرابیاں ہیں یا جو ہٹ دھرمیاں ہیں، جو آئین اور قانون سے وائلیشن ہے، ان کو کوئی روکنے والا، کوئی چیک کرنے والا ادارہ اگر ہے تو وہ یہی ہے. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ جی میاں صاحب آئے ہیں یا ان کا فیصلہ ہو گیا تو ان کے آنے سے کیا اثرات ہوں گے،
میں تو ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا معاشرہ، پوری سوسائٹی ہماری جو ہے، یہ ایک بڑے لمبے تسلسل سے مسلسل ڈی پولیٹیسائز ہوئی ہے. لوگ سیاسی عمل سے کٹ رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں، لوگوں کا اعتماد سیاسی عمل سے اٹھ رہا ہے. آج پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اور پولیٹیسائزیشن کی ضرورت ہے. لوگوں کو پولیٹیکلی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سیاسی عمل ہی وہ واحد عمل ہے جس سے ہم پاکستان کی ساری ریاست کو اور چاروں یونٹس کو جڑت میں رکھ سکتے ہیں. اور ہمارے پاس کوئی طاقت، کوئی بندوق، کوئی فوج، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ ہونا یا سیاسی عمل نہ ہونا یا سیاسی ڈائلاگ کا ڈیڈ ہو جانا، یہ رکا ہوا تھا. اس سے معاشرے میں تعفن پیدا ہو رہا تھا نظریاتی طور پہ، اور ہم کمزور ہو رہے ہیں. کہنا یہ ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے، محترمہ کے بھی انشاءاللہ الیکشن سے پہلے وہ بھی آ رہی ہیں. انہوں نے پہلے میاں صاحب سے، تو اب چلے کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، محترمہ نے بہت پہلے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گی. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحبان کو بھی آنا چاہیے. محترمہ تو ویسے آ ہی رہی ہیں، الطاف حسین صاحب کو بھی آنا چاہیے، ان کو بھی آ کر اپنی جماعت کو لیڈ کرنا چاہیے. میاں برادران کے آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی ماحول ہے اور محترمہ کے آنے کے بعد اس میں جو مفاہمت کی ایک آج کل بات چل رہی ہے، اس میں کچھ فرق پڑے گا؟ مفاہمت کی طرف ہم بڑھ سکیں گے؟ دیکھیں جی، مفاہمت کی بات جو آپ نے اپنے ابتدائی جملے میں مجھ پہ سوال کرتے ہوئے جو ایک آپ نے اسٹرکچر پاس کیا کہ جی ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، تو ہم نے بڑی وضاحت کی ہے اس بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی ڈیل نہیں ہے. ڈیل وہ ہوتی ہے جو ایک ٹیبل کے کراس بیٹھے کچھ لین دین کر لیا جاتا ہے اور وہ طے ہو جاتا ہے. محترمہ نے یہ یقیناً ہمارا سیاسی عمل میں جو پبلک کے میسج کے لیول پہ ہمیں اس کے برے اثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہمیں یقیناً اس پہ لوگوں کے تحفظات ہیں، پارٹی کے کارکنوں کے بھی تحفظات ہیں. لیکن محترمہ نے یہ سارا کچھ جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ایک تو ایک سیاسی مدبر کے طور پہ اور دوسرا سیاسی آنیسٹی کے طور پہ انہوں نے اس بات کو ڈس اون نہیں کیا. لوگ روابط رکھتے ہیں. اسرار صاحب، جب دو فوجیں لڑ رہی ہوتی ہیں دو ملکوں کی، تو ان کے آپس میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں، بم برس رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود علاقے کیپچر ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ قیدی بن رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بیک چینلز اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر بیک چینلز کام نہیں کریں گے تو سوسائٹی بالکل رک جائے گی، اور رکنا موت ہوتا ہے. رکنا موت ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے ناظرین، ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں. ان سے بات کی ہم نے، نیو یارک میں وہ تھیں، اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تمام صورتحال کے بارے میں ہمیں کیا کہا. ناظرین، اب چلتے ہیں ذرا نیو یارک، اور نیو یارک میں بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. اور محترمہ بینظیر بھٹو سے بات کرتے ہوئے ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو تمام معاملات آج کل چل رہے ہیں ان کے بارے میں ان کی کیا ان پٹ ہے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترمہ، اس وقت بڑی باتیں ہو رہی ہیں ڈیل کی، اور بات ہو رہی ہے ڈائلاگ کی کہ آپ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں حکومت کے، اور ایک سیاسی مفاہمت کے لیے بھی حکومت نے ایک آفر کی ہے، جس کے بارے میں کل جناب نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ کچھ پری کنڈیشنز رکھتے ہیں اس مفاہمت کے لیے. آپ کوئی اس بارے میں کچھ کہیں گی کہ وداؤٹ اینی پری کنڈیشنز آپ بیٹھ سکتی ہیں حکومت کے ساتھ اس وقت؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی بحالی چاہتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے بحالی کے تحت ہی ہم اپنے عوام کے مسئلے حل کر سکیں گے، جیسے بے روزگاری اور غربت ہے. جی. ہم اقتدار کے لیے نیگوسیشنز نہیں کر رہے ہیں، ہم عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جب آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم حکومت کے ساتھ مفاہمت کے لیے بیٹھیں گے، تو اس میں کئی اور باتیں سامنے آتی ہیں کہ کیا یونیفارم پریزیڈنسی کا کیا بنے گا، کیا فیڈرل الیکشنز کے کیا ایشوز ہوں گے، کیا پارلیمنٹ اور پریزیڈنسی کے درمیان کیا توازن ہوگا. اور اس میں یہ آپ کی پری کنڈیشنز ہوں گی یا آپ ان کو بیٹھ کے ڈسکس کر سکتی ہیں حکومت کے ساتھ؟ تو پری کنڈیشنز آپ نہیں ہیں، ہمارے مذاکرات انہی امور پر چل رہے ہیں کہ ہم ملک کے اندر کس طریقے سے ایک سیاسی طور اور پرامن طریقے سے ملک کے اندر جمہوریت بحال کر لیں. یہ باتیں تو اب تک چل رہی ہیں، کچھ نتائج تک نہیں پہنچے ہیں اور وقت بھی کم ہو رہا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کا جلد فیصلہ ہو جائے گا اور دونوں فریق کو معلوم ہوگا کہ وہ کس موڑ پر کھڑے ہیں. اچھا، اس میں محترمہ یہ بتائیے گا کہ جلد کی آپ نے بات کی کہ جلد فیصلہ ہو جائے گا. ٹائم از آف ایسنس رائٹ ناؤ، آپ بھی سمجھتی ہیں اور حکومت کے لیے بھی ٹائمنگ رننگ آؤٹ ایکچولی. تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ اس ڈیٹ تک معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں یا کوئی مذاکرات جو ہیں وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں؟
ویل آپ سب خود دیکھ سکتے ہیں کہ سپٹمبر میں پریزیڈینشیل الیکشن کا اعلان کیا، 15 نومبر تک اس اسمبلی کا جو لائف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جنرل الیکشنز ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ دسمبر تک تو نئی پارلیمنٹ بھی سامنے آ جائے گی. تو کتنے اور وقت رہتے ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ نیگوسیشنز چل رہے ہیں اور ان کو ابھی پائے تکمیل تک پہنچنے چاہیے. اور اس میں محترمہ ایک یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے کچھ ویلنگ ڈیلنگ کر رہی ہیں اور امریکہ کا ایک خاصا انٹرسٹ ہے اس میں، ساتھ ساتھ آپ نے بھی یہ کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام بھی ہیں، تو اس میں یہ کہ ڈاکاٹمی آپ کو نظر نہیں آتی ہے کیا؟ جی، جو اینٹی بھٹو فورسز ہیں اور اینٹی پی 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 فورسز ہیں وہ اپنے کہانیاں بناتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی کے اندر کوئی ڈائکاٹمی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اصول ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی عزت کی بھی جاتی ہے تو پاکستان کے عوام کی وجہ سے کی جاتی ہے. امریکہ پاکستان کا کی ایلائی ہے، امریکہ ہمیں بہت ایڈ دے رہا ہے، اور امریکہ پاکستان کا ایک اہم پارٹنر وار اینڈ ٹیررزم کے سلسلے میں ہے. مگر میں امریکہ میں اس وقت اس لیے بیٹھی ہوں کیونکہ زرداری صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کے ساتھ ملنے کے لیے آئی تھی. اور ایک اور آخر میں ایک چیز بتائیے گا کہ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اسرائیلی ایمبیسڈر ڈین گلرمین کے ساتھ، اس میں کوئی خاص چیز ڈسکس کی گئی ہے؟ جی بالکل، میرے کو ایک دعوت ڈنر میں دعوت دی گئی تھی، اور امبیسڈر صاحب کو بھی اسی ڈنر میں وہ بھی مہمان تھے، تو ادھر ہماری ملاقات ضرور ہوئی. اور میرے خیال میں ان کی ملاقات پہلے جنرل مشرف صاحب سے بھی ہوئی ہے اور امبیسڈر منیر اکرم جو یونائٹڈ نیشنز میں ہیں ان کے بھی ساتھ ہوئی ہے، تو ادھر ڈنر میں ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی. اچھا، آخر میں بس اس کو میں اس طرح سم اپ کر سکتا ہوں محترمہ کہ آپ وداؤٹ اینی پری کنڈیشنز حکومت کے ساتھ سیاسی مفاہمت بہتر بنانے کے لیے آپ بیٹھ سکتی ہیں اس وقت؟ آپ سم اپ کرنے چاہتے ہیں مگر آپ مہربانی کر کے ایسے سم اپ نہ کیجیے. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر سول انریسٹ ہے، ہمارے فوج کو ایک ملٹری آپریشن میں انوالو کیا گیا ہے، اور وہ ملٹری آپریشن بلوچستان جیسے بڑے صوبے کے اندر چل رہا ہے جدھر ہمارے بلوچ عوام اور بھائی بہن ناراض ہیں. اندر پرو طالبان فورسز کو ہماری سرزمین دے دی ہے، اور ملک کے اندر نوجوان ہیں ان کو کوئی روزگار بھی نہیں ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمیں عوامی مشکلات کا حل نکالنا ہے، اور اس کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کے اندر ہے. اقتدار شیئر کرنے سے نہیں ہوتا، اس کا حل ہوتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کو پرامن سے عام انتخابات کی طرف، جمہوریت کی بحالی کی طرف لے جائیں جدھر عوام اس قوم کے مالک بنیں گے. ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور انتخابات کے بارے میں ہمیں یقین دہانی ہو جائے، اور اب یہ دہانی ہو جائے کہ پارلیمنٹ اور پریزیڈنسی کے درمیان ایک توازن ہوگا کہ یہ جو یونیفارم ایشو ہے یہ حل ہو جائے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں آئندہ کوآپریشن کا، مگر اس وقت قبل وقت ہے. چلیں محترمہ، آپ کا بہت بہت شکریہ اینڈ وش یو بیسٹ آف لک جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. السلام علیکم. محترمہ بے نظیر بھٹو. ناظرین، سابق وزیر اعظم پاکستان اور پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں. ابھی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، ایک وقفہ لیتے ہیں. کسی اور کو لو.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे ब्रेक से पहले प्राइम मिनिस्टर, हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के रिमार्क्स पूरी सिचुएशन के हवाले से, और उन्होंने बताया कि वो अमेरिका में किस लिए गई हुई हैं, कोई व्हीलिंग डीलिंग के लिए नहीं गई हुई हैं, बल्कि वो ज़रदारी साहब की सेहत की ख़राबी की वजह से वहाँ पे मौजूद थी। आज बाय द वे वो लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी और फिर लंदन में देखते हैं कि जाके उनकी एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, उनको हम फॉलो करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो बात खाकवानी साहब उन्होंने की है कि कोई एज सच डील भी नहीं है, मुज़ाकरात हम करते रहते हैं, और इसमें जो पूरी सूरत हाल हम देख रहे हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब का फैसला आ चुका है, दूसरी तरफ अभी तक बेनज़ीर साहब खुद कह रही थी कि टाइम इज़ रनिंग आउट और वो उसके लिए एक जल्दी से जल्दी फैसला चाहती हैं। इसमें क्या ऑप्शंस जो हैं गवर्नमेंट की वो कम से कम होती जा रही हैं? क्या जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मुशर्रफ जो हैं वो बंद गली में जा रहे हैं, क्या इस तरह की सिचुएशन है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बंद गली वाली बात नहीं है, और ये भी कोई इतनी सही बात नहीं कि वो जरदारी साहब की सेहत के लिए वहाँ गए हैं। जरदारी साहब की सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, वो जब से अमेरिका गए हैं वो काफ़ी सेहतमंद हैं और काफ़ी सैर कर रहे हैं वहाँ पर, वो ऐसी नहीं बात। मगर लीडर्स जो हैं, अगर वो जब नेशनल से इंटरनेशनल लीडर बनते हैं तो वो उनका बाहर के मुल्कों में फिरना, वहाँ जाकर लोगों से बात करना, वो ये एक कड़ी है, और इसमें लोग करते हैं, सब लीडर करते हैं। जो अमेरिका का इस तरफ भी जो बैठे हैं वो भी करते हैं, जो उस तरफ बैठे हैं वो भी करते हैं। लिहाजा इसमें वो इसको तनाज़ा या इसको ये नहीं कहना चाहिए कि फलाना अमेरिकन नवाज है। मौलवी साहबान को मौका मिलता है तो वो भी वहीं जाते हैं और वहाँ बच्चों को भी पढ़ाते हैं, वो सारे एक जैसे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। चले इसमें मजीद हम इसको जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा, और इन दोनों की रेस लगेगी अभी, दूसरा बेनज़ीर साहब की और नवाज शरीफ साहब की, पहले मुल्क में कौन आता है, पहले मुल्क में कौन आता है, और अमेरिका की आशीर्वाद भी कौन लेता है, ये भी एक चीज़ है। लेकिन इसका पर्सपेक्टिव एक और लेते हैं, और वो है जिस पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, PMLN, मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जो है, उनके रहनुमा जनाब ज़फ़र अली शाह साहब के साथ बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम जी। शाह साहब, हम बात कर रहे हैं कल के फैसले के बारे में और उसके मुमकिना असरात जो हमारे सियासी मंजरनामे पर पड़ेंगे, उस हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब फैसला आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक कोई डेट नहीं आ रही है मियां साहिबान की वापसी की, क्यों नहीं आ रही है? क्या गारंटोर जो हैं उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ और मसाइल दरपेश हैं? देखिए जी, डेट इतनी जल्दी तो वैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकती। आम हालात में भी अगर वैसे एक आदमी साइंस पार्टी के लिए भी मुल्क से बाहर गया हुआ तो उसको दोबारा मुल्क में आते हुए कुछ 2-4 दिन सोचना पड़ता है। नहीं, लेकिन शाह साहब उसमें जो मैं जो गुजारिश कर रहा था शाह साहब, उसमें वजह ये थी कि मैंने इसलिए पूछा कि मियां साहिबान अक्सर ये कहा करते थे कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम पहली अवेलेबल फ्लाइट के ऊपर वापस आएंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यकीनन वो आएंगे, और इस फैसले के बाद अभी एक पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो लीडर है, पॉलिटिकल पार्टी का कल हमने हंगामी इजलास बुला लिया है जो कल इस्लामाबाद में हो रहा है, तो उसमें वो वर्किंग कमेटी का इजलास है, तो उसमें ये फैसला किया जाएगा, उसमें सोचो विचार किया जाएगा कि मियां नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ साहब को कब, किस वक्त, किस दिन, किस शहर में, किस वक्त जो है वो आना होगा। ये मामूली बात नहीं है, पूरी पाकिस्तान के 16 करोड़ अवाम उनका इंतजार कर रहे हैं, और इस वक्त जो नेशनल मसाइल है जिससे दरपेश है मुल्क, तो उसमें डेफिनेट जो उन्होंने कहा है उन्होंने गलत नहीं कहा है, और अब तो जो है कि वो रास्ते साफ हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमत के अज़ाइम है या उनकी जो सोच है, कभी वो डैम का दरवाजा खोल लेते हैं, कभी कौन सा कर लेते हैं, वो तो खैर एक अलग बात है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के आने का फैसला जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, एज अर्ली एज पॉसिबल, ये कह सकता हूँ कि वो मुल्क के अंदर होंगे और पाकिस्तान के आवाम के साथ डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन जो है वो पूरी। चले, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। शाह साहब, इसमें जो सूरत हाल वो बन रही है वो ये है कि जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि चलें, हुकूमत ने कहा कि एग्रीमेंट था, आप कहते हैं कि एग्रीमेंट नहीं था, जो कुछ भी फैसला आ गया ठीक है, लेकिन इसमें जो एक अखलाकी तौर पर एक चीज़ होती है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले दिनों में कुछ लोग ये कहते थे जी कि हुकूमत को भी चाहिए कि अखलाकी जो पहलू है वो सामने रखे, और सदर मुशर्रफ को अगर चाहिए एक असम्बली इलेक्ट कर सकती है, लेकिन उसका अखलाकी तकाजा ये है कि वो इस असम्बली से 2 बार इलेक्ट ना हो। तो अब क्या अखलाकियात का ये तकाजा भी नहीं है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरटेकिंग किसी और तीसरे मुल्क के साथ थी, उसको ऑनर किया जाए?
देखेंगे कि तीसरे मुल्क के साथ कोई अगर कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई अंडरटेकिंग थी तो वो बिटवीन मियां साहब या वो उस मुल्क की है, और मैं और मुल्क भी हमारा दोस्त है, सऊदी अरब है। मैं नहीं समझता, ये मेरे अपने जाती राय है मेरी, कि अपना सऊदी अरब को क्या एतराज हो सकता है और उनको क्या परेशानी हो सकती है कि एक पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म, एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का लीडर वो जो है कि वो अपने मुल्क न जाए और अपने मुल्क की खिदमत न कर सके, और जबकि इस वक्त पूरे मुल्क जो पाकिस्तान है इस वक्त इस रीजन में जो हालात डेवलप हो रहे हैं, दाएं बाएं जो मतलब है कि हमारे मुख्तलिफ बार्डर्स पर और इसमें अफगानिस्तान में जो हालात और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, तो मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब की हुकूमत को या सऊदी अरब के अवाम को कोई ये परेशानी हो कि मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान में अपने मुल्क में क्यों चला जाए। लेकिन ये भी शाह साहब ये भी रिपोर्ट्स आई हैं, मेरा ख्याल है कोई गैर शख्सी बात है। शाह साहब ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि उनको मियां साहिबान को ये मैसेज कल दिलवा दिया गया है कि अगर वो जाते हैं वापस और अगर उनके साथ खुदा न खास्ता कोई गलत सलूक होता है तो उस मामले में फिर अब इस बार वो इंटरवीन नहीं करेंगे। देखिए जी, अब ये इस किस्म की गुफ्तगू कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई ऑफिशियल कोई वर्जन है। जब तक कोई ऑफिशियल वर्जन ना हो या कोई ऐसी बात हो तो इस पर कैसे राय की जा सकती है कि सभी ये तो देखे ना, ये तो मिसइन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, डिसइन्फॉर्मेशन भी हो सकती है और एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। यानी ये किस मुझे बताया जाए ना कि सऊदी अरब की किस मिनिस्ट्री ने और किस अपना ये शहनशाह ने या किस शाह ने बात की और कब की है कि जनाब अगर वो गए तो वो अपने रिस्क पे जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो खैर वो तो शाह साहब हमें भी नहीं पता था जब गए थे कि किस मिनिस्ट्री के साथ एंगेजमेंट हुई थी या किसके साथ कर रहा हूँ कि इसका जब तक कोई सरकारी बात ना हो तो ये सीनियर जनरल की बात पर तो कोई कमेंट्स नहीं किया जा सकता। अच्छा चले, और मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दे दी है। इस तरह किसी को किसी अंडरटेकिंग, किसी एग्रीमेंट या किसी क्वेश्चन के जरिए मुल्क से किसी को भी बाहर नहीं रखा जा सकता। लेकिन क्या जिस तरह आज आपने शाह साहब सॉरी टू कट यू शॉर्ट, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने आज कह दिया है कि अगर वो वापस आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट? तो मैं समझता हूँ कि अगर वो तो हम पहले भी कह चुके हैं। देखिए, अगर विद इन कंट्री अगर कोई वो मतलब है कि मतलूब है, अगर उनके खिलाफ कोई झूठा और बेबुनियाद मुकदमा भी अगर है, क्योंकि यकीनन झूठा और बेबुनियाद होगा और उनकी गिरफ्तारी जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, इसके सिवा कुछ भी नहीं होगी। क्योंकि सिटिंग पॉलिटिकल पावर जो है वो उनके आने से खौफजदा है। वो बार बार सिटिंग पॉलिटिकल पावर ये कह चुकी है कि अगर वो यहाँ पर हुए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो जाहिर है उनको अगर अपना इक़्तिदार की दीवारें हिलती नजर आती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी झूठे मुकदमे में और कुछ भी ना हो वो 107 151 में गिरफ्तार कर सकते हैं, 144 की खिलाफवर्जी में गिरफ्तार कर सकते हैं। चले शाह साहब के अंदर जो हालात होंगे उसका वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मियां नवाज शरीफ मेरा ख्याल है इनको उनके साथ बीट करने की सलाहियत ये शाह साहब अल्लाह करे कि वो सलाहियत कायम रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप खानेवाल से इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं। हैव अ नाइस जर्नी जी, थैंक यू वेरी मच। सैयद ज़फ़र अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, और बात हो रही थी उसी फैसले के हवाले से जो हम कर रहे हैं। कमरज़मान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के बारे में मोहतरमा के आपने जो रिमार्क्स सुने, उसके अलावा एक जो डील की आप तो कहते हैं कि नहीं हो रही है, डायलॉग हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि कुछ हो रहा है जो कि जिसकी राजदारी की जा रही है। ये एक मेंटेलिटी है जो हम देख रहे हैं, स्पेशली पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बात करूंगा। अगर आप 20 साल पीछे चले जाएं, एग्जैक्ट 20 ईयर्स एक्चुअली अगो, अगस्त 1987 मुझे याद आता है जब JUI की तरफ से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी 16 अगस्त 1987, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी ने पुल आउट कर ली था अपना डेलीगेशन हेडेड बाय राव रशीद साहब, लेट राव रशीद साहब। तो उसमें भी यही सिलसिला हुआ। तो नहीं सही सलामत है राव रशीद साहब। अच्छा राव रशीद, आई एम सॉरी टू से दैट। अच्छा, उसमें मैं दूसरे वो रशीद साहब समझ रहा था, शेख रशीद साहब, लेकिन इसमें राव रशीद साहब से मैं आई स्टैंड करेक्टेड। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि क्या ये दुरुस्त बात है कि हम अंडर हैंड डील्स करते हैं और अवाम का साथ साथ हम राग तो अलापते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन वो नहीं होती है? इस से गुजारिश ये है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री बड़ी क्लियर है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हर दौर में, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई, हर दौर के आमिर का मुकाबला किया है। अभी जब जनरल मुशर्रफ साहब तशरीफ लाए थे उस वक्त भी हम यही कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अल्टीमेटली वो फाइटिंग फोर्स होगी, इसलिए कि पाकिस्तान हमारी अपनी एक हिस्ट्री है, तारीख है, और कोई भी जमात, कोई फर्द अपनी तारीख से हट के नहीं रह सकता। उस तारीख की सबसे बड़ी गवाही हमारा कहना नहीं है, मेरा कहना नहीं है, मोहतरमा का कहना नहीं है, हमारे किसी लीडर का या किसी कारकुन का, मेरे जैसे कारकुन का कहना नहीं है, बल्कि हमारे मुखालफीन आज वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए पीपल्स पार्टी का ये रोल जो माजी का है वो तो एस्टेब्लिश हो गया कि जब सारे मुखालफिन कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने आज तक नहीं किया, अभी इसे नहीं करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं रह गया। अब इसमें से अगर हम नुक्ते निकालने लगे कि जी फलां दौर में हमने ये किया, फलां दौर में हमने ये किया, तो इसमें बेशुमार बातें निकल सकती हैं। अगर आप उस डिबेट में जाएंगे तो मैं हर सवाल का जवाब देने की पोजीशन में बैठा हूं, वेलकम। सवाल यह है आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, हमारी क्या खुफिया डील है। हमने एक बात कैटेगोरिकली कही है कि हम इस मुल्क में किसी फौजी वर्दी के साथ किसी बंदे को इस मुल्क का सदर या कोई ओहदा तस्लीम नहीं करेंगे, एक्सेप्ट जो उनके अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसके अंदर जो है, ये बात तयशुदा है। अब दूसरी सूरत यह है कि मुल्क के अंदर दिन ब दिन इबहाम बढ़ रहा है, क्यास बढ़ रहा है, और इस वक्त सूरत हाल मुल्क के अंदर है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, बॉर्डरों की सूरत हाल है, फौज की सूरत हाल है, और इस जो आज मुल्क के अंदर अमूमी सियासी सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कमजोर से कमजोर होता चला जा रहा है, और आने वाले दिनों में और इस मामले को और बढ़ोतरी चलेगी। अगर आप समझते हैं, मैं आपके सवाल की तरफ वापस आ जाता हूं, अगर हम समझते हैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा क्या है कि इस मुल्क के अंदर जनरल साहब आप वर्दी उतारे, इस मुल्क के अंदर, और आपके मुकदमात वापस लें। नहीं, हमारे मुकदमात का इशू ये नहीं है जी। मुकदमात हमारे खिलाफ जो गलत जलिद मुकदमात बनाए गए थे 10 साल तक, एक पहली गवर्नमेंट और आज 7 साल 7.5 साल ये गवर्नमेंट, ये अपने मुकदमात की भरपूर पैरवी करने के बाद उन मुकदमात का मुकद्दर जान चुके हैं। उस मुकदमात में गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट फाइल करने थे, 6 पॉइंट जो डील की बात हो रही है, मैं अब आपने एक बात कर दी है तो मुझे नहीं, अब आपने मेरी जमात के बारे में एक बात की है तो मुझे क्लैरिफिकेशन करनी बहुत जरूरी है। जहां तक ताल्लुक हुकूमत की तरफ मुकदमात का, मैंने पहले गुजारिश कर दी, मुकदमात जो थे वो आज से 10 साल पहले बने। 10 साल तक आप पाकिस्तानी कोर्ट्स में ट्रायल करते रहे, आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में ट्रायल करते रहे, और इंटरनेशनल कोर्ट्स में जो डॉक्यूमेंट्स, जो शहादतें, जो गवाहियां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी थी, करोड़ों डॉलर खर्च करके वो गवाहियां आप दे चुके हैं, और वो मुकदमा हुकूमत पाकिस्तान के बस में नहीं है। इसलिए कि जैसे क्रिमिनल मुकदमात किसी फर्द के अगर होते हैं दो दूसरे के साथ तो वो इंडिविजुअली वापस नहीं लिए जा सकते, इसी तरह वो मुकदमात जो इंटरनेशनल कोर्ट्स में है उनकी नौयत ये नहीं है कि हुकूमत सिंगल हैंडेडली वो वापस ले ले। मुज़ाकरात फिर किस पॉइंट पे हो रहे हैं? मुज़ाकरात हमारे ये हैं, हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि फौज और अवाम की महाजराई इस मुल्क के लिए, सियासत के लिए नुकसानदेह है। आज दुनिया की जो बैरूनी क़व्वतें हैं, हमारे जो मुखालिफिन हैं दुनिया में बैठे, वो पाकिस्तान की अवाम और फौज को और पाकिस्तान के डिफरेंट सोसाइटी के सेगमेंट्स को लड़ा के हमारी रियासत को कमज़ोर करना चाहते हैं, और हमारे उन एसेट्स की तरफ उनकी तवज्जो है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को फेल रियासत का दर्जा देने के बहुत अरसे से डांडे चल रहे हैं और शोर दुनिया में हो रहा है। हमें उनको भी देखना होगा, हमें पाकिस्तान की उस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को भी देखना होगा जिसकी तरफ अगयार की नजरें लगी हुई हैं। उसको अगर बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने था तो बचाना भी हम चाहते हैं। आपने वाज़ेह तौर पे बता दी, राजदारी किस बात की है? राजदारी सिर्फ यह है जी, देखिए मैं अपने तौर पे, दो अफराद अगर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस गुफ्तगू का जब तक कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आ जाता तब तक वो बात सामने नहीं आनी चाहिए। ये राजदारी कुछ नहीं है, उसमें पॉइंट्स मैं उसमें मैं अर्ज करता हूं, क्लियर एजेंडा ये है, हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट अपने तो दे दिए। अब आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है, वेदर दे एग्री विद इट और नॉट, अगर वो एग्री करते हैं और एक पीसफुल ट्रांजिशन और फौज के साथ महाजराई से बचा जा सकता है तो ये एक अच्छा रास्ता होगा पाकिस्तान को उससे निकलने का। बावजूद इसके कि सारे अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली ऑन द ग्राउंड हम लॉस में जाते हैं। लोगों के रवैये, आपके भी जेस्चर्स और हमारे मुखालिफिन के भी जो सारे हमारे खिलाफ जो सारी इस वक्त तहरीक चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मफादात की लड़ाई लड़ रही है, ये सारी अपनी मुनाफा जो हमारे ऊपर तनकीद है, ये बर्दाश्त करते हुए भी हम पाकिस्तान की बेहतरी और बका के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इसरार साहब गुजारिश है, इस वक्त मौजूदा हुकूमत जिस मखमसे का शिकार है, जिस बुरी तरह ये शिकंजे में फंस चुके हैं, अगर ये समझते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मोहतरमा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्ज किया कि मियाँ साहब के सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसे एग्रीमेंट थे कि वो 10 साल तक वापस नहीं आएंगे, तो जनरल साहब को चाहिए कि वो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट को कहें
کہ جناب ان کو کورٹ نے الاؤ کر دیا ہے، اب آپ ان کے اوپر پریشر نہ ڈالیں. سعودی عربین گورنمنٹ اپنے طور پہ کچھ نہیں کرے گی. سعودی عربین گورنمنٹ نے جنرل صاحب کے یا پاکستان گورنمنٹ کے اگر کوئی ان کا ایگریمنٹ ہے تو ان کے پریشر کے اوپر میاں صاحبان کے اوپر کو پریشر ڈالنا ہے. یہ ایک تو چھوٹی سی مشرف صاحب کا نہیں، ہوگا. میں ایک چیز بتائیے گا، صرف ایک چیز مجھے بتا دیں کہ یہ جو تمام مذاکرات ہیں اس میں امریکہ کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے، اور پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بھی بیچ میں آ گیا ہے. دیکھیں گزارش ہے، ابھی محترمہ نے بڑی بات کلیئر کی ہے. ایک کھانے کی ٹیبل پہ کوئی 70-80 لوگ اکٹھے تھے، وہاں پہ محترمہ ایک میٹنگ میں جاتی ہے، کھانے میں جاتی ہے، اور لوگوں کے اندر بیٹھ کے کون سی میٹنگ ہوتی ہے؟ اگر آپ کی وہاں پہ ہیلو ہیلو ہائے ہائے ہو جاتی ہے، آپ کیسے اور خرید دریافت کر لی جاتی ہے. اخبارات میں 3 گھنٹے کی رپورٹ ہے. 3 گھنٹے تو ایک میں کہتا ہوں ایک دعوت ہے، ایک کھانا ہے جس میں 80 لوگ شامل ہیں. یا تو یہ اخبارات میں دیا جائے کہ وہاں محترمہ کی کوئی انڈیویجول میٹنگ ہوئی ہے اور کانفیڈینشیل میٹنگ ہوئی ہے اور سیپریٹ بیٹھ کے کوئی باتیں ہوئی ہیں، تو پھر ہو سکتی ہے ویسے؟ نہیں، اسپیکولیٹ کرنے بالکل نہیں ہو سکتی. اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے. جب ایک بات کلیئر ہے کہ کھانے پہ میٹنگ ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے. امریکہ کا کیا رول اور ہے؟ محترمہ نے پہلے مجھے یہ بات اب وضاحت کر دینی آپ نے کہہ چاہیے. دیا کہ نہیں ہوئی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ دیا، سمپل اسے کہنے سے نہیں ہوگا. ایک کھانے میں، ایک بڑے کھانے میں اگر ملاقات ہوتی ہے اور وہاں پہ کوئی گفتگو ہوتی ہے، لیک سلیک ہوتی ہے، تو وہ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہو سکتی جو اندر بیٹھ کے کوئی محترمہ نے خدا نخواستہ کسی اسرائیلی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈیل کر لی ہے، کوئی اس کا سمجھوتا کیا ہے یا ان سے کوئی خاص گفتگو کی ہے. سوال یہ ہے، آج بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو جنرل صاحب کہتے تھے آن مائی ڈیڈ باڈی نہیں آ سکتے، اور آج تک وہ آج سے ایک ہفتہ پہلے تک اپنی حکمران جماعت، اپنے الائز کو، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ لوگ یہاں سے ان کے ارادے کمزور ہو رہے ہیں، ان کو پتا ہے جنرل صاحب، کیونکہ ان ساری پی ایم ایل کیو کی اور حکومت کی جو طاقت ہے وہ صرف جنرل صاحب کی اپنی طاقت کے اوپر مبنی ہے. وہ جب تک وہ مضبوط تھے یہ مضبوط نظر آ رہے تھے نہیں. آج جنرل صاحب کو یہ بار بار انہوں کہنا پڑا کہ دونوں واپس نہیں آ سکتے. محترمہ بینظیر بھٹو اور ابھی کل میاں انہوں نواز نے کے شریف، پروگرام میں کہا ہے کہ اگر الیکٹ کرتے ہیں لوگ ان کو، دیکھیں یہ فیصلے کی بات ہے. نہیں، یہ میں آپ کو ریکارڈ سٹریٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ جو ان کا پروگرام ایوان صدر سے ریکارڈ ہوا تھا یہ تقریباً 11-12 بجے صبح کے وقت ہوا تھا، اور فیصلہ آیا ہے 4:30 اسرار صاحب فیصلہ تو قوم کے سامنے تھا، جیسے خاکوانی صاحب نے بھی کہا ہے، سب کو پتا تھا فیصلہ کیا آنا ہے. ایز پر کانسٹیٹیوشن ان کو روکا نہیں جا سکتا تھا. عدلیہ نے جو فیصلہ اس پہ انڈوز کیا اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا. ان کے خلاف اگر کوئی مقدمات ہیں تو بے شک آپ ان کو مقدمات میں پکڑ لیں، ان کے خلاف مقدمات چلائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جنرل صاحب کو اگر ڈر نہیں ہے تو وہ اپنی حکمران جماعت کو کیوں کہتے ہیں کہ میں نہیں واپس آنے دوں گا دونوں کو؟ اگر وہ اپنی پاپولیرٹی ہے، بڑے کام کرائے ہیں، لوگوں میں ان کی بڑی سے ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کہیں جی ٹھیک ہے وہ آئیں اور فیئر اینڈ فری الیکشن کراتے ہیں. خاکوانی صاحب واقعی کیا ویک لگ رہے ہیں، حکومت ویک لگ رہی ہے؟ مشرف صاحب کا اور بینظیر کا آپس میں تو کوئی تنازع ہے ہی نہیں. پتہ نہیں کس نے تنازع بنا دیا ہے. صاحب دیکھیں میں عرض کروں ذرا فیکچوئل بات کریں. جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا 99 میں، وہ بینظیر صاحبہ یہاں تھیں، وہ تو پہلے چلی گئی تھیں اپنی مرضی سے گئی. کیا وہ واپس تشریف لائیں کہ ان کو کسی نے روکا؟ جو کیس بنائے مشرف صاحب نے بنائے، ان میں سے ایک کیس بھی مشرف صاحب نے نہیں بنایا، نہ اس کی حکومت نے بنایا. جو کچھ تھا وہ ان کے اے آر ڈی کے دوستوں نے بنایا تھے. جو کچھ چل رہے تھے وہ پہلے ان کے بنا کے گئے تھے، سیف الرحمان صاحب اور باقی لوگ جو اتنے عالم فاضل لوگ تھے جنہوں نے وہاں تک کیس پہنچا دیا سوئٹزرلینڈ اور باقی عدالتوں میں، جن کے ساتھ ان کا میثاق جمہوریت بھی ہے. میثاق جمہوریت بھی ہے، ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں. وہ لندن میں ساتھی بھی ہیں، چونکہ اب اوورسیز بھی تو ایک فیڈریشن بن گئی ہے نا، جو بندے باہر رہتے ہیں ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں. تو گزارش یہ ہے مشرف صاحب کا بینظیر صاحبہ سے کوئی مخاصمہ ہے ہی نہیں. پتہ نہیں کیوں اس کو اس طریقے سے پھر کسی وقت بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں اور کسی وقت بھی وہ واپس آ سکتی ہیں اور کسی وقت بھی حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں. جی مطلب ہے کہ میں تو آپ کو وہ فیکچوئل بات بتا رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ نہ مشرف صاحب کی حکومت نے جو اب 8 سال تک ہوئی ہے، اس میں نہ بینظیر صاحبہ کو باہر بھیجا گیا اس حکومت نے، نہ ان کو باہر آنے سے روکا گیا. دیکھیں اگر میں کوئی بیان دے دوں تو آپ بیان کے اوپر ساری اپنی بنا لیں مفروضہ، تو یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے. میں آپ کا رسپانس لیتا ہوں، لیکن ایک بریک لینی ہے ہمیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر قاہرہ صاحب کا میں رسپانس لوں گا اس حوالے سے. پلیز سٹ ٹیٹ، ول بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है सियासी माहौल के हवाले से, गर्मा गर्मी भी चल रही है। एक पर्सपेक्टिव हम जो अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले अमेरिका के हवाले से, अमेरिका में क्या हो रहा है इसका ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं और तजिया करते हैं। चलते हैं न्यूयॉर्क और बात करते हैं रिनाउंड जर्नलिस्ट जनाब मसूद हैदर साहब के साथ और उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या सिलसिला चल रहा है। मसूद हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। मसूद साहब, ये बताइएगा कि बीबी से आज हमारी थोड़ी सी देर पहले बात हो रही थी और हम यहाँ पे भी रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि अमेरिका खासा वहाँ पे एक्टिवली परसू कर रहा है मामलात को हल करवाने में, एक डील तय करवाने में पीपल्स पार्टी की और हुकूमत के माबैन। आप क्या वहाँ पे देख रहे हैं और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे? भाई जाहिर है अमेरिका ने तो कह दिया है कि दे आर एक्टिवली ये जो है एग्रीमेंट चाहते हैं परवेज मुशर्रफ एंड बेनजीर एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट जो बेनजीर भुट्टो जिसके बारे में बात करती रहती हैं तो वो कर रहे थे। जब शरीफ साहब का डिसीजन आया तो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि हमें पता है कि ये अच्छी बात है कि स्टेट अपना सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया, मगर हम इस बात का भी हमें अंदाजा है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ केसेस हैं जो कि अभी तक तय नहीं हुए। तो इसमें आप क्या फील क्या कर रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, या न्यूयॉर्क में भी आपका राब्ता रहता है जूश लॉबी के साथ भी और फिर साथ साथ आपका राब्ता रहता है यूएन में भी, डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव में भी, तो उसमें क्या फील कर रहे हैं कि क्या यही अब तकसीम पाकिस्तान में आएगी कि लिबरल वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, और लिबरल में प्रेसिडेंट मुशर्रफ और बेनजीर साहिबा और बाकी सारे लोग जो हैं वो दूसरी लाइन में चले जाएंगे? नहीं, बाकी सब नहीं। जैसे नवाज शरीफ साहब तो लिबरल में ही आते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ साहब के साथ एक जो सबसे बड़ी लोगों को दुश्वारी है उनके बारे में कि वो कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला जो हुआ था वो इनकी पार्टी के जमाने में हुआ था और इनके सारे कारिंदे जो थे वो आगे थे, पेश थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने पे। दूसरा, फिर जर्नलिस्टों के खिलाफ जो सबसे एक्शन लिए गए इनकी हुकूमत में लिए गए, इन्होंने ऊपर से शरिया नाफिज करने की कोशिश की। तो ये सब चीजें जो है ना, नवाज शरीफ साहब क्योंकि इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी तो ये सब कुछ कर रहे थे। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब ये हुआ कि यू बिकेम एब्सोल्यूटली पावरफुल, और वो वही बात होती है कि इवन परवेज मुशर्रफ साहब ने प्रेस के ऊपर इतने सख्त इक़दाम नहीं किए जितने इन्होंने किए थे, इनकी हुकूमत ने किए थे। और मैंने जब बात की है शहबाज शरीफ साहब से भी रिसेंटली जब यहाँ थे, उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि बहुत सी ज्यादतियां हुई हैं। तो बात यह है कि इनको ये जो नवाज शरीफ साहब और इनको अपने ये एक करना पड़ेगा इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन क्या अभी मसूद साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको, मसूद साहब एक चीज जरा बताइएगा मसूद साहब कि क्या आपको ये बेल मंडे चढ़ते हुए दिखाई दे रही है? हेलो जी मसूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये डील आपको मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है? फिलहाल ये देखिए, फिलहाल ये डील जो है ना ये मुकम्मल मेरे ख्याल से होगी। ये इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल होने वाला है ना 15 तारीख को, उसके बाद या सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन ले लेता है कि जी परवेज कहता है कि परवेज मुशर्रफ साहब क्योंकि वो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू स्टैंड इन द इलेक्शन, फिर जो है दोबारा कोई होगी। चलें मसूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट जी। आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा मसूद साहब जी। हेलो जी मसूद साहब जी, आप क्या कह रहे थे? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं और टाइम जरा कम है, आपसे इंशाल्लाह फिर दोबारा राब्ता करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं आपको एक बात कहने वाला था, फिर आपसे जो बात अगर आप मुख्तसरन बता दें तो मैं सुन लेता हूँ जी। नहीं, मुख्तसर ये है कि सबसे पहली चीज ये है कि नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और बेनजीर भुट्टो की पार्टी को सबसे पहले एग्रीमेंट करना पड़ेगा आपस में, एक दूसरे की टांग नहीं खींचे, अदरवाइज ये अगेन दिस होल सिस्टम विल बिकम शैम्बल्स और फिर दोबारा जो है ना आर्मी टेक ओवर हो जाएगा। चलें, थैंक यू वेरी मच मसूद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने कंसर्न शो किया है और ये वाकई लोगों का भी एक कंसर्न है कि आपस में हम लड़ते रहते हैं और फिर फौज आ जाती है, फिर उसको वेलकम करते हैं और फिर बाद में हम देखते रह जाते हैं। कायर साहब, आप खासी देर से इंतजार कर रहे थे, क्या रिस्पॉन्स है आप पूरी सूरत हाल के वाले? पहली बात तो ये है जो इन्होंने फरमाया कि जी आपस में एग्रीमेंट करना चाहिए, हमारा मिसाक जमहूरियत है
اور میثاق جمہوریت میں یہی Stand بات کرتا ہے ہے, ابھی تک؟ بالکل سٹینڈ کرتا ہے, اور وہ ایک کوئی ایگریمنٹ ویسے نہیں ہے. میثاق جمہوریت کے بارے میں جب آپ گفتگو کر رہے تھے ایگزیکٹ اسی وقت سائملٹینیسلی آپ حکومت سے ابھی گفتگو کر رہے دیکھیں اس میں کیا میثاق جمہوریت میں کون سی بات مانے ہے کہ ہم ہیں. آپ حکومت نے سے اس بات میں نہیں کر لکھا ہوا ہے سکتے. کہ ہم ڈکٹیٹرشپس کے ساتھ آپ کے مطابق ہم بات نہیں کریں گے, لیکن آپ نے میں کریکٹ کر دیتا ہوں, اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی میں اب آپ خاکوانی اچھا، وہ صاحب dictatorship آپ مانتے نہیں سر نہیں, میں گزارش کر دیتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے, اس میں لکھا یہ ہے کہ اگر کوئی سول سیٹ اپ آتا ہے, جو ہم جس تحریک میں چل رہے ہیں, اور سول سیٹ اپ آتا ہے, جس بھی جماعت کی حکومت ہوتی ہے, کوئی جماعت کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کے کسی عوامی جماعت کا ٹانگ نہیں کھینچے گی, اس کو اقتدار سے باہر کرنے کی کوشش نہیں کرے گی. آج اگر کیا ہم نواز شریف صاحب کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں؟ کیا ہم کسی جمہوری ادارے, اس وقت کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے جس کو ہم ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سیٹ اپ ہے یہ ملٹری کا پیدا کردہ سیٹ اپ ہے. یہ جنرل مشرف صاحب کی ARD ختم ہو میں گئی. نہیں, یہ دیکھیں یہ ایک اور ایشو ہے, اب اس پہ میں گزارش کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہماری ARD بھی انٹیکٹ ہے, وہ بھی اب آپ کو وقت بتاتا ہے. ابھی وقت آپ کے پاس کم ہوگا لیکن میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. لیکن گزارش یہ ہے, ہمارا میثاق جمہوریت پہ بالکل یہ بات طے ہے. مستقبل میں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف جو ماضی میں غلطیاں ہوئی, ابھی آپ نے فرمایا کہ خاکوانی صاحب نے فرمایا کہ محترمہ کا میاں صاحب کا ساتھ کوئی اختلاف تھا, ان پہ کیسز میاں صاحب نے بنائے تھے, اور جنرل مشرف صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب کے دور کے بعد 99 سے لے کے آج تک جنرل مشرف صاحب بیٹھے ہیں, اور ان کے احتساب بیورو کے بعد انہوں نے تو مان لیا کہ ہم نے غلطی کی, ہم نے زیادتی کی, اور اپنی زیادتی کا انہوں نے اقرار کیا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, اور اسی بات سے آگے چل کے ہم نے میثاق جمہوریت بھی سائن کیا, اور وہی احتساب بیورو جو تھا بعد میں نیب بنا. آصف زرداری صاحب انہی کی حکومت میں 8 سال تک جیل میں رہے. وہ پہلے گرفتار ہوئے تھے, ان کے دور میں وہ مقدمات چلتے رہے, پرسو ہوتے رہے, اور احتساب بیورو کے بعد نیب میں ایک خاص صاحب کو ایک سیل بنایا گیا جس میں کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی گئی, خرچے کیے گئے, فیسز دی گئی, اور ان کیسز کو پرسو کیا. چھوٹی سی بات میں کر کے آپ سے ضرور ٹائم لوں گا. میری صرف گزارش یہ ہے کہ آج پاکستان جس بحران کا شکار ہے, جنرل مشرف صاحب کی صدارتی الیکشن کی تختیاں لکھی جا چکی, وہ ان کو تو کورٹ بالکل الاؤ نہیں کرے گی, اور ان کا راستہ بند ہو چکا ہے. انہوں نے کر دیا ہے. اب آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہی مستقبل ہے پاکستان مسلم لیگ کا, جو آپ کی جماعت ہے اور جس میں پریزیڈنٹ مشرف اس کے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں؟ میں سب دوستوں کو ایک چیز کا کئی دفعہ بیان کر سکوں, اب پھر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. 1988 کا الیکشن دیکھ لیں, MRD کی 11 سال کی تگ و دو, ضیاء الحق صاحب کے جو انہوں نے یہاں اس ملک کے ساتھ کیا, اس کا لوگوں کو مارا, جو انہوں نے اپنا کوڑے لگائے, اس کی بھٹو صاحب شہید کی کتنی زبردست قربانی. اس کے بعد پیپلز پارٹی جنہیں زبردست قسم کا آ کے الیکشن لڑا اور کل 75-76 سیٹیں لی پورے پاکستان میں. حکومت نہیں بنا سکے, حکومت بنانی پڑی MQM کے ساتھ مل کے, غلام اسحاق خان کو مان کے, صاحبزادہ یعقوب علی کو مان کے. ابھی آپ کے لیے کوئی چیلنج یہ نہیں ان کا کوئی چیلنج نہیں سر, یہ ٹھیک ہے. دیکھیں جب حکومت میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کے خلاف بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں, اور جب وہ دوسرے جب کینڈیڈیٹ مقابلے میں آ کر الیکشن لڑتے ہیں, صدارتی انتخاب بھی ایز پلانڈ جس طرح کہا جا رہا ہے اسی طرح ہی ہوگا. اس کے اوپر وہ تو وہاں پر ہے فیصلہ ہوگا. اس میں جنرل صاحب نے خود مانا ہے کہ مجھے پتا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے, ٹائم کم ہے. اگر ان کا کینڈیڈیچر قبول ہو گیا تو وہ الیکشن جیت جائے گا. نہیں ہوگا, وہ تو آپ کی ہے. ہم کسی دن پروگرام میں بات کریں گے. خاکوانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, قمر قاہرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ ایک سلسلہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ بڑی ہاٹ ڈیبیٹس چل رہی ہیں, سیاسی ماحول میں گرما گرمی ہے, اور اسی کو ہم انشاءاللہ کور کرتے رہیں گے, اور آپ رہیے گا اسرار کے ساتھ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. Thank you.